الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ایمان والوں آمنوا باللہ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. مخاطب بھی ایمان والے ہی ہیں اور دعوت بھی ایمان ہی کی دی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ایمان لا چکے ہو تو اب ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. صرف زبان سے اقرار کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر عضو سے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام ایمان ہے. یہ آنکھ ہے، اگر یہ ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہی ہے تو آنکھ مومن نہیں ہے. اگر زبان ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہی ہے تو زبان مومن نہیں ہے ابھی. اگر کان ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو کان مومن نہیں ہے ابھی. یہ ہاتھ، یہ پیر، ہر عضو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے تب ایمان ہوگا کامل. اور سب سے بڑھ کر انسان کا دل، جب تک وہ مومن نہیں ہوگا جب تک یہ اعضاء و جوارح سے مومن نہیں ہو سکتے. اگر دل کے اندر ایمان آ گیا تو پھر یہ ہاتھ ایمان کے تقاضے کے خلاف نہیں چلے گا، یہ زبان ایمان کے تقاضے کے خلاف نہیں چلے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله. انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور جب وہ غلط ہو جاتا ہے تو پھر پورے اعضاء اور جوارح غلط ہو جاتے ہیں. کون ہے وہ؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے انسان، وہ انسان کا دل ہے. اگر دل کے اندر ایمان آ گیا تو پھر آپ ایمان کے تقاضے کے خلاف چلے یہ ہو نہیں سکتا. اگر دل کے اندر ایمان آ گیا، زبان ایمان کے تقاضے کے خلاف چلے یہ ہو نہیں سکتا. اور اگر یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دل کے اندر ایمان نہیں ہے، زبان پر ایمان ہے. دل کے اندر ایمان نہیں ہے، زبان پر ایمان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہی ہے کہ ایمان والوں، زبان سے اقرار کرنے والوں، دل کے اندر بھی ایمان کو اتار لو. اپنے دل کے اندر بھی ایمان کو اتار لو. جب تک یہ دل میں نہیں جائے گا جب تک کامیابی نہیں ملے گی. جب تک یہ دل میں نہیں اترے گا جب تک کامیابی نہیں ملے گی. اور جب یہ دل میں اتر جائے گا تو پھر اس کے بعد پورا کا پورا بدن اپنے آپ اس کے تابع ہو جائے گا. پھر پورا بدن اپنے آپ اس کے، حالات کچھ بھی ہو، سامنے نظر کچھ بھی آ رہا ہو، بظاہر نقصان دکھ رہا ہو، بظاہر ہلاکت نظر آ رہی ہو، بظاہر ایسا لگ رہا ہو کہ اس تقاضے ایمان کو پورا کرنے میں نقصان ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، بظاہر ایسا نظر آ رہا ہو، لیکن اگر دل کے اندر ایمان ہوگا تو پھر آدمی ظاہری حالات سے متاثر نہیں ہوگا، ظاہری اسباب سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
کا مقابلہ لمبا واقعہ حضرات نے سب نے سن رکھا ہے. جادوگروں سے فرعون نے مقابلہ کروایا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے اور کتنی رسیاں اور کتنی ساری رسیاں جمع کر کے ان سب کو فالقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ایسا لگنے لگا جیسا کہ سارے سانپ دوڑ رہے ہیں. تو اب سانپ دوڑ رہے ہیں اور سارے سانپ ہی سانپ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. تو اسباب کا ظاہری حالات کا تقاضا یہ تھا کہ لاٹھی کو مضبوط پکڑ لو اور جو بھی سانپ تمہاری طرف آئے اسی کے سر پہ مارو. تقاضا یہی تھا نا کہ سانپ کو بالکل لاٹھی کو چھوڑنا نہیں, اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا. بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی سانپ آئے اسی کے ہی مارو, جو بھی سانپ آئے اسی پہ ہی لاٹھی مارو. اور اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ. جو یہ ہاتھ میں لاٹھی ہے اسے بھی زمین پر ڈال دے. جو یہ لاٹھی ہے ہاتھ میں اسے بھی زمین پر ڈال دے. اگر حالات کا مقابلہ ظاہری اسباب کے طور پر کیا جائے, اگر حالات کا مقابلہ ظاہری اسباب سے متاثر ہو کر کے کیا جائے تو پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ لاٹھی کو مضبوطی سے تھاما جائے, اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے لاٹھی کو چھوڑ دیا جائے. لہذا لاٹھی چھوڑ دی گئی. اب لاٹھی چھوڑ دی گئی تو لاٹھی نے کیا کام کیا؟ وہ تو لگتی کسی کے سر پہ لگتی, کسی کے نہ سر پہ لگتی, کوئی ایک آدھ تو رکھنے میں کامیاب ہو جاتا, لیکن وہ لاٹھی ہی ایسا کام بن گئی کہ ساروں کو نگل گئی. جب ایمان دل میں ہوگا تو وہ ظاہری حالات سے متاثر نہیں ہوگا. دل وہ ظاہری اسباب کی طرف نہیں بھاگے گا بلکہ ایمان کے تقاضوں کی طرف چلے گا, اور ایمان کے تقاضوں ہی میں کامیابی ہے. اور کامیابی ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے میں ہی حاصل ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ لاٹھی وہ سارے سانپوں کو کھا گئی, وہ سارے سانپوں کو نگل گئی. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانو. عقل میں نہ آ رہا ہو, ظاہری حالات کے اعتبار سے نہ بن رہا ہو, تدبیر کے اعتبار سے نہ پورا اتر رہا ہو, اسباب کے اعتبار اسباب کے معیار پر پورا نہ اتر رہا ہو, لیکن اگر اللہ کا حکم ہے تو ماننا اسے ہی پڑے. اللہ کا اگر حکم ہے تو ماننا اسے ہی پڑے گا. اس سے بھی آگے چلیں. جب فرعون کو یہ کہا تھا کسی نجومی نے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. اب اس نے کیا کہا, اچھا بچے پیدا ہوں گے بچیں گے جب تو میری سلطنت کو ختم. اس نے حکم دے دیا بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ہی قتل کر دو, جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ہی قتل کر دو. لیکن یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا تھا پورا حساب کتاب. تو قتل کر لے چاہے کچھ کر لے, وہ بچہ پیدا بھی ہوگا زندہ بھی ہوگا اور پھر تیری سلطنت کو بھی ختم کرے گا. تو اس نے اتنے ہزاروں بچے قتل کروا دیے بنی اسرائیل کے, ہزاروں بچے قتل کروا دیے بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوا تو اب ان کی حفاظت کا انتظام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. حفاظت کا کیا انتظام کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, بنی فرعون سے حفاظت کا انتظام کیا کر رہے ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں کو سے کہا کہ اس کو دودھ پلا, اطمینان سے دودھ داد پلا, اور اگر پھر کوئی خوف پیدا ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر کے اس کو پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا. کیا کہا؟ اسے صندوق میں بند کر کے دریا کے اندر ڈال دینا. اب یہ حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے.
یہ ظاہری اعتبار سے کیا ہو رہا ہے؟ حفاظت کا انتظام. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دیا لا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈرنا نہ رنجیدہ ہونا. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، ہم اسے تجھے واپس کر دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. فرعون حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے دل میں یہ بھی تو آ سکتا تھا اگر اللہ کو حفاظت کرنی ہے تو فرعون کے کارندوں کے اور میرے گھر کے درمیان پردہ حائل کر دے، وہ یہاں پہنچ ہی نہیں سکے. یہ کون سی حفاظت ہو رہی ہے کہ صندوق میں بند کر کے اور وہ بھی دریا میں ڈال دو. اور صندوق میں بند کرے گا اگر اس میں سوراخ چھوڑے جائیں گے تو پانی گھسے گا تب بھی ڈوبے گا، اور اگر سوراخ نہیں کیے جائیں گے ویسے ہی بند کر دے گا تو آکسیجن نہیں ملے گا تب بھی ڈوبے گا، تب بھی مرے گا. تو یہ کون سی زندگی کا انتظام ہو رہا ہے؟ یہ کون سی عبادت کا انتظام ہو رہا ہے؟ اور وعدہ کیا ہو رہا ہے؟ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، یہ تجھے واپس ملے گا، زندہ ملے گا، اسے رسول بننا ہے. لیکن تجھے کرنا یہی ہوگا کہ اسے صندوق میں بند کر کے اپنے دودھ پیتے بچے کو. سننا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے یہ بات، لیکن اپنے دودھ پیتے بچے کو صندوق میں بند کر کے وہ بھی کہیں پہاڑ پہ رکھ کے آنا نہیں ہے، وہ بھی دریا میں ڈال دینا ہے جہاں زندہ توانا مرد جس دریا میں کودتے ہوئے گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے. ابھی تھوڑا سا پانی آ گیا تھا نا، سارے ہندوستان میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں سے فون آ رہے تھے، بھائی تم جمنا کے کنارے پہ ہو، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تمہارا صحیح بھی ہو یا نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اور وہاں ایک دودھ پیتے بچے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو صندوق میں بند کرو، پانی کی فلیمی. اگر اس صندوق کو کھلا چھوڑو گے تو پانی جائے گا، بند کرو گے تو آکسیجن ختم ہوگا. لیکن وعدہ یہ ہے کہ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم تیری طرف اس کو لوٹائیں گے. ان سے چنانچہ اگر ظاہری حالات کو دیکھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تیار ہوتی، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے تو یہ لوٹے گا. چنانچہ اس کے اندر بٹھا کر کے چھوڑ دیا. اب وہ ایک طویل واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے. اسے حضرت وہ فرعون اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اس کے 400 غلام اس کے ساتھ تھے، وہ گھومنے کے لیے دریا کے کنارے نکلا تھا. جب دیکھا کہ ایک صندوق ہے تو اس کے کارندوں نے وہ صندوق پکڑ لیا اور پکڑ کر کے فرعون کے پاس لائے. اور جب فرعون کے پاس لائے اور دیکھا تو اس کے اندر بچہ، تو تب بھی تو دماغ میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ نجومی نے بتائی تھی بچے والی بات، کبھی یہ بنی اسرائیل کا اتنے حالات کے اندر ملا ہے، ایسے بالکل عجیب طریقے سے یہ بچہ دریا کے اندر ملا ہے، کبھی یہی بچہ ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ نے محبت ڈال دی اس کے دل میں. جیسے ہی دیکھا فوراً حضرت جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے فوراً کہا کہ کتنا اچھا بچہ ہے، اس کو تو ہم پال لیں گے، اس کو تو ہم پال لیں گے. بہرحال وہ اس نے ہو سکتا ہے یہ ہمارے بعد میں کام آئے اور بلا ہے. اگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آ جائے اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہو، تو ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو بھی ہدایت دے دیتا. لیکن ہدایت تو اس کے مقدر میں نہیں تھی. بہرحال وہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. لیکن انا رادوہ الیک، ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے، یہ وعدہ پورا کس طرح ہوا؟ اب بچہ ہے، اسے تو دودھ چاہیے. اب جس کا بھی دودھ پلا رہے پی نہیں رہا، جس کا بھی دودھ پلا رہے پی نہیں رہا، جس کا بھی دودھ پلا رہے پی نہیں رہا. بہت ساری عورتوں نے دودھ پلا کر کے دیکھ لیا، کسی کا دودھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں. اب صبح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ ذرا دیکھ کے تو کیا حال ہے، کہاں ہے، کچھ پتہ تو چلا اس کا. وہ چنانچہ حضرت فرعون کے دربار میں پہنچی دیکھنے کے لیے. اور وہ فرعون کے دربار میں کیوں پہنچی؟
وہ ایک چرچا ہو گیا تھا کہ فرعون کے ہاں ایک بچہ ہے، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، بادشاہ گیا، اسے دودھ پلانے والی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچ گئی اور جا کے کہنے لگی، جب دیکھا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، نہیں، بہرحال وہ آیت میرے ذہن میں نہیں آتی، تو اس نے کہا کہ ہاں هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وهم له ناصحون، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ نہ بتاؤں جہاں کی عورتوں کا یہ دودھ پکڑ لے گا اور وہ تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہیں۔ اب تو پھر ان کی سمجھ میں بات آنی چاہیے تھی نا، لیکن عقل کھوپڑی الٹی ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی تباہی کی طرف چل رہا ہوتا ہے، ایک کھوپڑی غلط استعمال ہونے لگتی ہے۔ تو اس نے کہا، فرعون نے کہا، اس کے دل میں آیا کہ وہ کیوں ہمارے خیر خواہ ہوں گے؟ کیا آپ کی رعایا ہیں، اگر آپ کے خیر خواہ نہیں ہوں گے تو کس کے خیر خواہ ہوں گے؟ جب اس نے کہا کہ وہ خیر خواہ بھی ہیں آپ کے، تو کہا کیسے خیر خواہ ہے، کیوں ہے ہمارے خیر کہ آپ کی رعایا ہے؟ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال اس کا کہ اچھا بلا، اب وہ گئی اپنی ماں کو بلا کے کھلائی، ماں نے دودھ پلایا تو فوراً دودھ پکڑ لی۔ اب جب دودھ اس نے پی لیا تو فرعون کو تو مراد حاصل ہو گئی بھائی کہ ابھی اس کا دودھ پی لے گا، اچھا لے جاؤ اس کو اور اسے اپنے دودھ پلاؤ، اور شاہی خزانے سے وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ شاہی خزانے سے وظیفہ مقرر کر دیا، اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور شاہی خزانے سے تنخواہ مل رہی ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ عقل نہیں مان رہی تھی، ظاہری اسباب نہیں مان رہے تھے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ چھوڑ دو دریا کے اندر، صندوق میں رکھ کے دریا میں چھوڑ دو، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا تقاضا یہ تھا، ایمان کا تقاضا پورا کیا، اللہ نے لوٹایا، دنیا کے اندر انعام و اکرام کے ساتھ لوٹایا، دنیا کے اندر انعام و اکرام کے ساتھ لوٹایا۔ اپنا ہی بچہ اپنی مامتا اپنی گود میں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وظیفے کا بھی انتظام فرمایا اور تنخواہ کا بھی انتظام فرمایا۔ اگر ایمان دل کے اندر ہوگا تو ظاہری تقاضے کچھ بھی ہوں۔ اب دکان پہ گاہک آیا اور غلطی سے اس نے وہ مال لے لیا جو نہیں بک رہا تھا اور اس کے اندر عیب بھی تھا۔ اب ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بتاتے بھائی دیکھ اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اور وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے اگر یہ کمی بتا دی تو یہ گڈی پڑی رہے گی، یہ پورا کا پورا اچھا ناش ہو جائے گا، کم سے کم 20,000 کا نقصان ہو جائے گا، 20,000 کا نقصان ہو جائے گا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عیب اس کو بتلا دو، اور ظاہری حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 20,000 کا نقصان ہو رہا ہے کم سے کم۔ ایک مثال بتا رہا ہوں، 20,000۔ اب آدمی کو کیا کرے، اگر دل میں ایمان ہوگا تو یہ نقصان کو گوارا کر کے یہ سمجھے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اس نقصان سے بچا کر کے دوسرا فائدہ دے گا۔ اور اگر دل میں ایمان نہیں تو نکال دو، جلدی سے نکال دو۔ اب چاہے گھر جا کر کے پتا چلے کہ 40,000 کا خرچہ سر پہ رکھا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا۔ اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله۔ جب دل کے اندر ایمان ہوگا تو کوئی بھی کام ایمان کے تقاضے کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر ہم دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے غیبت کر رہے ہیں تو دل میں ایمان کی کمزوری ہے، دل کے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر یہ زبان تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، کسی کو دھوکہ دے رہی ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر اپنے سے اپنے ماتحت کے اوپر یہ ہاتھ ظلم کر رہا ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اب وہ ماتحت چاہے اولاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے آپ کے زیر دست کام کرنے والا ہو، چاہے آپ کا ملازم ہو، چاہے آپ کا نوکر ہو، چاہے آپ کو کوئی بھی ہو، اگر یہ آپ کا ہاتھ ظلم کر رہا ہے اس کسی کی آپ کے ماتحت کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل ایمان کی کمزوری کی علامت، یہ دل کے اندر ایمان ہے۔ ایمان دل کے اندر کیسے آئے گا؟ کوئی بٹن نہیں ہے آٹومیٹک، کوئی آٹومیٹک بٹن نہیں ہے، کمپیوٹرائز معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جب دل پہ آرے چلے نا ایمان کے تقاضے کے خلاف عمل کرنے پر،
تو ان آروں کو برداشت کر کے اور اس تکلیف کو برداشت کر کے ایمان کے تقاضے کو پورا کریں گے، تب جا کر کے یہ ایمان دل کے اندر بیٹھے گا، تب جا کر کے یہ محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنا پڑے گا۔ جب کوئی فائدہ ہو اسے اللہ کی جانب سے سمجھنا پڑے گا، جب کوئی نقصان ہو اسے اللہ کی طرف سے بہترائی کا معاملہ سمجھ کر کے صبر کرنا پڑے گا، جب کوئی فائدہ ہوگا اس پر اللہ کا شکر اللہ کی طرف سے سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ یعنی ہر معاملے میں اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا کرنا پڑے گا اور اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ مشق کرنی پڑے گی، تب دل کے اندر جا کر کے ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بیان سنا اور کایا پلٹ گئی، ایک کمپیوٹر کا بٹن دبا دیا گیا اور کایا پلٹ گئی۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، اپنی خواہشات کی، اپنی آرزوؤں